پھونک مار رہا تھا، اس لیے کہ نمرود کی وہ آگ اور زیادہ ہو جائے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا تو ایک جانور جسے گرگٹ کہتے ہیں وہ آگ کو پھونک مار رہا تھا، اس لیے کہ نمرود کی وہ آگ اور زیادہ ہو جائے۔ اور وہیں پر ایک چڑیا تھی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عاشق تھی۔ سبحان اللہ۔ جیسے آپ سب حضور کے عاشق ہیں، تو وہ چڑیا اپنی چونچ کے اندر پانی لاتی، لا کر نمرود کی اس آگ پر ڈال دیتی تھی، اس نیت سے کہ نمرود کی وہ آگ بجھ جائے۔ تو میرے بزرگوں، اب گرگٹ کے پھونک مارنے سے آگ میں زیادہ نہیں ہونا تھا، پر اس عمل سے گرگٹ کی عداوت کا پتہ چل گیا، گرگٹ کی دشمنی کا پتہ چل گیا۔ چڑیا کے چونچ والے پانی سے آگ نے بجھنا نہیں تھا، اس عمل سے اس چڑیا کی محبت کا پتہ چل گیا، سبحان اللہ، اس کے پیار کا پتہ چل گیا۔ تو میرے بزرگوں، تمہارے ان کاموں سے، محفل میلاد منانے سے سرکار کی شان میں اور زیادہ نہیں ہونا، کیونکہ وہ پہلے ہی بڑی بلندیوں پر ہے۔ آپ کے ان کاموں سے آپ کی محبت کا پتہ چلتا ہے، سبحان اللہ، آپ کے پیار کا پتہ چلتا ہے۔ بے شک، بے شک، پہن لیا ہم نے عشق کا چولا واہ واہ واہ، جو کبھی میلا نہ ہوئے، بے شک، دیکھ لیا حسن حقیقی جڑا کدی فنا نہ ہوئے، مل گیا او محبوب سانو جڑا کدی جدا نہ ہوئے، دھیان اسا نماز اور نیتی جیڑی کدی قضا نہ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بزرگوں، آپ جتنے بھی میرے بھائی بزرگ اس محفل میں تشریف فرما ہیں، آپ کی جتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں، اور میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ کی زندگی کے مسائل پر اپنی کریمی و رحمت فرمائے۔ جو جاگ رہے ہو بولو آمین۔ ہن میرے بھائیو، جے تسی خوش بیٹھے ہو تے پھر میں اپنے پیارے نبی دی شان، مقام، عزت، رفت، عظمت، بلندی، منقبت، تقدس، نموس رسالت، شجاعت، سخاوت، عدالت، شرافت، رحمت، جمال، جلال، کمال، اقوال، انوار، تجلیات کے خد و خال بیان کروں۔ سبحان اللہ، سبحان بولو اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بزرگوں، دنیا کے سارے خطیب، ادیب، مفکر، اولیاء، اصفیاء، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام مل کر میرے نبی کی شان، مقام، عزت، رفت، عظمت، بلندی، منقبت، تقدس، نموس رسالت، سخاوت کے خد و خال بیان کریں، آخر میں سب کو تھک کر، ہار کر، ٹوٹ کر، اعتراف شکست کرتے ہوئے اس شاعر کی طرح کہنا پڑتا ہے کہ جس شاعر نے اپنی ساری زندگی سرکار کی شان پہ کلام لکھا، کلام لکھنے لگا، عمر 30 سال اختتام کرنے لگا، عمر 70 سال، 40 سال اس نے آقا کی عزت پہ کلام لکھا، آقا کی صورت پہ کلام لکھا، آقا کی سخاوت پہ کلام لکھا، آقا کے ناموس رسالت پر کلام لکھا۔ جب 70 سال کی دہلیز پر قدم رکھا تو ایک دن اپنا سارا دیوان، اپنی ساری نعتیں، نظمیں، غزلیں، جو پوری کتاب ٹیبل پر رکھ کر سرکار کو تصورات کی دنیا میں لا کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں نے ساری زندگی آپ کی شان پہ کلام لکھا، ساری زندگی آپ کی عزت و رفت پہ کلام لکھا، اب میری ذہانت و متانت جواب دینے لگی، میرے الفاظ لڑکھڑانے لگے، میرے پاؤں، میری زبان میں لرز طاری ہونے لگا، میرے اوراق ختم ہونے لگے۔ حضور میں مرنے سے پہلے اطراف
درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میں پوری زندگی لگا کر بھی آپ کی عزت کا، آپ کی رفت کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی منقبت کا، آپ کی سخاوت کا، آپ کی ناموس و رسالت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ آخر میں اس نے اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے ایک شعر پڑھا کہ یا رسول اللہ تھکی فکر رضا، متاع باقی ہے، قلم ہے اب لبا، متاع باقی ہے، فرق تمام ہوا، متاع باقی ہے، ساری عمر لکھا، لکھ لکھ کر تھک گیا، متاع باقی ہے۔ میرے بزرگوں، آپ کے اور میرے نبی کی شان یہ ہے کہ اگر آپ اور میں کسی کو انگلی کا اشارہ کریں تو وہ کہے گا کہ انگل تھلے کر، نہیں تے انگل وٹ دیا گا۔ ہمارا نبی انگلی کا اشارہ کرے تو ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریاں بھی کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہمارا نبی انگلی کا اشارہ کرے تو کھارے کنویں بھی میٹھے ہو جائیں۔ ہمارا نبی فرش سے عرش پر جاتا ہے، ہمارا نبی جبرائیل سے بھی آگے جاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد ہمارے نبی کا چلنا ہے، والنجم ہمارے نبی کا سفر سب سے اعلیٰ ہے۔ ہمارا نبی انگلی کا اشارہ کرے تو بلال حبشی کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک جائے۔ ہمارا نبی انگلی کا اشارہ کرے تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ چڑیا بھی ہمارے نبی کے لیے چہچہ کے فریاد کرتی ہے۔ ہمارا نبی انگلی کا اشارہ کرے تو کائنات کا سارا نظام بدل جائے۔ ہمارے نبی کی آمد پر کعبہ بھی جھومتا ہے، ہمارے نبی کی آمد پر کعبہ بھی جھومتا ہے۔ ہمارے نبی کی پیدائش پر گھر کی چھت کھل جاتی ہے، ہمارے نبی کی پیدائش پر آپ کی